ایک پاگل عورت تھی، مدینہ منورہ میں رہتی تھی، کوئی اس کی بات بھی سننا پسند نہ کرتا تھا، وہ جس سے بات کرنا چاہتی لوگ منہ پھیر لیا کرتے، وہ جس رستے سے چلتی لوگ اس سے بچ کے گزر جایا کرتے کہ پاگل عورت ہے۔ ایک دن وہ عورت حضور کے پاس آ گئی، کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ ذرا باہر آئیں۔ باہر حضور کو دھوپ میں لے کے کھڑی ہو گئی، حضور سے باتیں کیے جائے اپنی عرضیں کیے جائے، اپنی عرضیں کیے جا رہی ہے حضور سے۔ صحابہ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ تو ایک پاگل عورت ہے، حضور کو دھوپ میں لے کے کھڑی ہے، حضور کو تکلیف دے رہی ہے۔ جب اس نے ساری باتیں کہہ لی، حضور نے فرمایا کہ اے عورت، تو نے اپنے غم کی کہانی سنا دی، کچھ رہتا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، جو آج تک کسی نے نہیں سنا تھا وہ آپ نے سن لیا ہے، وہ آپ نے سن لیا ہے۔ حضور نے اس سے اجازت مانگی کہ اب میں جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے جب حضور واپس تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ تو ایک پاگل عورت تھی، ہم میں سے کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور اتنی دیر آپ کا اس نے وقت ضائع کیا اور آپ اس کی سنتے رہے، سرکار اس کی تو کوئی نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا یہی تو میری شان ہے کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا ہوں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اس اخلاق نے غیروں کے دلوں کو جیت لیا، غیروں کے دلوں کو جیت لیا۔ حضور علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کو بھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اعلان نبوت کو حضور ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ اپنا سامان اٹھا کے جا رہی ہے، سامان اٹھا کے کہیں جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا مائی، میں تیرا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ کچھ آگے بڑھے تو حضور نے فرمایا شہر چھوڑنے کی کیا نوبت آئی؟ کیوں شہر چھوڑ رہی ہو؟ اپنے آباء و اجداد کا شہر کیوں چھوڑ رہی ہو؟ جس شہر میں ساری زندگی گزاری وہ شہر کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کہا میں اس لیے شہر چھوڑ رہی ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں نے سنا ہے ایک بہت خوبصورت نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا جادو ہے، وہ جادو کرتا ہے اور لوگ اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتی۔ سارا رستہ حضور کی برائیاں کرتی رہی، حضور کے بارے میں غلط باتیں کرتی رہی۔ جب اپنی منزل پہ پہنچ گئی، حضور علیہ السلام نے اس کو سامان اس کا لوٹایا، اس کو حوالے کیا۔ اس نے پوچھا کہ اے کریم شخص تو ہے کون؟ تیرے جیسا سونا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، تیرے جیسا اخلاق میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے، تیرے جیسا کریم آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، بتا تو ہے کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جس کی سارا رستہ تو برائیاں کرتی آئی ہے۔ حضور کے قدموں پہ گر گئی، کہا میں نے صحیح سنا تھا کہ آپ کے پاس جادو ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی کالے علم کا جادو نہیں، آپ کے پاس اخلاق کا جادو ہے، آپ کے پاس اخلاق کا جادو ہے، آپ کے اخلاق کا جادو ایسا ہے جو غیروں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ سیرت ابن حشام میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کے آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے سر پہ چادر ڈالو۔ حضور نے اپنی چادر عطا کر دی کہ اس کے سر پہ چادر ڈالو۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، اس کے سر پہ چادر ڈالو۔ اور اس کو حضور نے اپنے دو جوانوں کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو عافیت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اس کے محل میں واپس چھوڑ کے آؤ۔ حضور علیہ السلام کے وہ غلام جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام پیچھے چل رہے ہیں، وہ آگے چل رہی ہے۔ ہوا اڑتی تھی تو اس کے سر کے بال نظر آتے تھے۔ حضور کے غلاموں نے کہا کہ اے عورت تو پیچھے چل، ہم آگے چلیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب ہوا چلتی ہے تو ہمیں تیرے بال نظر آتے ہیں، ہم حضور کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ حضور کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ جب وہ اپنے محل کی دیواروں میں پہنچی، اس نے کہا چلو سارے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو شہزادی ہے، یہ کیا ہو گیا کہ تو تخت و تاج چھوڑ کے، شہزادیوں والی زندگی چھوڑ کے ایک غلامی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ذرا مصطفیٰ کی غلامی میں آ کے تو دیکھو، خدا کی قسم میری عزت کا وہ تحفظ مجھے میری محل کی دیواروں میں نظر نہیں آتا جو مصطفیٰ کے جوانوں کے ساتھ نظر آتا ہے، جو مصطفیٰ کے جوانوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔